تبارک و تعالی کے ما سوا کو معبود سمجھ کر پکارنا، یہ بھی شرک فی الذات میں آتا ہے کہ جیسے ذات باری تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، اسی طریقے سے یعنی معبود سمجھ کر، اسی طرح کسی اور کو اپنا معبود سمجھ کر اسے ندا کرنا، یہ بھی شرک میں شامل ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 88 میں اور قرآن پاک میں بہت سے مقامات موجود ہے، تو ویسے یہ آیت نمبر 88 میں مضمون موجود ہے کہ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ نہ پکارو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ندا کرنے میں، پکار کے ذریعے، بلانے اس کے ذریعے بھی شرک کا تحقق ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت خود وضاحت فرما دی کہ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو نہ پکارو۔ ویسے دعا یدعو عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اگر یوں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کی عبادت نہ کرو، تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر دعا یدعو دعوتاً یہ جو مصدر استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی پکارنا بھی ہوتا ہے، اس معنی پر بھی مفہوم یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح معبود سمجھ کر ندا کی جاتی ہے، اس کی بارگاہ میں فریاد کی جاتی ہے، استغاثہ کیا جاتا ہے، اپنی حاجت کو پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح غیر اللہ کو معبود سمجھتے ہوئے اگر کوئی اس طرح ندا کرے گا تو وہ بھی شرک فی الذات میں مبتلا کہلائے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو قید لگائی گئی، یہ کنڈیشن لگا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو معبود سمجھ کر پکارنا یہ شرک ہے، تو اس سے واضح ہو گیا کہ اگر کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکارا جائے، اپنی کسی اور حاجت کے تحت پکارا جائے، تو پھر یہ شرک کا اس پر اطلاق نہیں ہوگا۔ جیسے بچہ ماں کو اپنی حاجت میں پکارتا ہے، ایک دوست کو اپنی حاجت میں پکارتا ہے، ایک ڈوبنے والا کنارے پہ کھڑے ہوئے شخص کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، تو اگر صرف مدد اور حاجت کے لیے پکارنا ہی شرک ہو جاتا تو اس قسم کے تمام لوگ مشرک ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی کو معبود سمجھ کر پھر اس کو پکارا جائے تو اس طرح ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ یا پھر اس میں اور بھی ایک کنڈیشن بن سکتی ہے کہ کسی کو اپنا اس طرح حاجت روا تصور کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر بھی یہ میری حاجت روائی کر لے گا، میری پریشانی مصیبت کو دور کر دے گا، اسے مستقل بالذات سمجھنا، اسے مؤثر حقیقی، فاعل حقیقی تصور کر کے اس کو پکارنا، تو یہ بھی پھر شرک کے زمرے میں آ سکتا ہے۔